جی السلام علیکم دوستو. آج کل پھر ڈیل کی بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں عمران خان کے ساتھ. آئیے ہم آپ کو آج ایک ڈیفرنٹ پرسپیکٹو سمجھاتے ہیں کہ ڈیل کیا ہوتی ہے اور وہ کیسی اور کیوں ضروری ہوتی ہے اور کیوں ضروری نہیں ہوتی. پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ زندگی میں ہر چیز جو ہے وہ نیگوشیشن ہے، اور وہ چاہے آپ اپنے بچوں کے ساتھ گفتگو کر رہے ہوں، اپنے پیرنٹس کے ساتھ گفتگو کر رہے ہوں، اور اسی طرح آپ چاہے کسی کے ساتھ بھی ڈسکشن کر رہے ہوں، اور اس ڈسکشن کو حکمت کے ساتھ کرنے کو وزڈم کہتے ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ، وزڈم کے ساتھ. وزڈم نہیں ہے صرف اس کا مطلب حکمت کا، حکمت کے بہت بڑے مفہوم ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن میں کہ جس کو ہم نے حکمت دے دی اس کو خیر کثیر دے دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے ہمیں چاہیے کہ ہم یعنی مالا دولت نہیں بلکہ حکمت مانگا کریں، کیونکہ حکمت جو ہے وہ ہر چیز کا منبع ہے اور وہ خیرن کثیر ہے. تو حکمت مانگنی چاہیے. اللہ سے اللہ کو ہی مانگ لینا چاہیے، کیونکہ جب اللہ مل گیا تو سارا کچھ مل گیا. اس میں جنت بھی آ جائے گی، حکمت بھی آ جائے گی، سارا کچھ ہی آ جائے گا. اس لیے جو اللہ والے ہیں وہ کہتے ہیں یا اللہ ہمیں صرف تیرا چہرہ چاہیے، کہ جس کو اللہ کا چہرہ مل گیا ہاں 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 اس کو تو پھر سب کچھ ہی مل گیا نا. تو بات یہ ہے کہ ہم نے ایکچولی ہارورڈ بزنس اسکول میں نیگوشیشن پڑھی بھی اور پڑھائی بھی، اور اس طرح پوری دنیا میں الحمدللہ موقع ملا نیگوشیشن پڑھنے اور پڑھانے کا. پاکستان میں بھی کچھ لیکچر میں نے دیے، لیکن زیادہ تر چائنا، یورپ اور امریکہ کی یونیورسٹیز میں، اور ایکچولی صرف یونیورسٹیز میں نہیں بلکہ انڈسٹریز میں، مینوفیکچرنگ انڈسٹریز میں ہم نے ایکچولی پریکٹیکل سیشنز کیے. اور میرا ماڈل یہ ہوتا تھا کہ 3 دن کی تھیوریٹیکل اسٹڈی اور پھر 2 دن کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن. ہم نے وہ سپلائرز کو بلایا ہوا ہوتا تھا، کوئی 20 30 40 50 سپلائرز 2 دن میں، اور آدھے گھنٹے کا پریکٹیکل سیشنز ہوتا تھا جن کو میں سکھاتا تھا، پھر ان سے ایکسیکیوٹ بھی کرواتا تھا. تو میں آپ کو ان نیگوشیشن کی کچھ بالکل چیدہ ضروری جو چیزیں ہیں وہ بتاتا ہوں. پہلا جو رول ہے نیگوشیشن کا، اس میں آپ یہ دیکھ لیجئے کہ نیگوشیشن کبھی بھی اس سے مت کیجئے جس کے پاس ڈیسیژن میکنگ نہیں ہے. کیونکہ جب آپ اسمالر اسٹیک ہولڈر سے نیگوشیشن کرتے ہیں تو آپ لیوریج لوز کرتے ہیں. بھائی اس کا کیا مطلب ہوا؟ آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. بات یہ ہے کہ جب آپ کار خریدنے جائیں فار ایگزامپل، آپ کس سے جا کے ملتے ہیں؟ سیلز مین سے. جب آپ سیلز مین سے ملتے ہیں تو سیلز مین بیچارے کے پاس کتنا لیوریج ہوتا ہے، کتنی ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے؟ بہت تھوڑی سی. اور اس کے بعد وہ پھر آپ کے سیلز مینیجر کو لے کے آئے گا، پھر سیلز ڈائریکٹر کو لے کے آئے گا، اور اس کی خواہش یہ ہوگی کہ آپ کبھی بھی اس سے اوپر نہ جائیں. اسی طرح جب آپ کسی کو کمپلین کرتے ہیں، آپ کال کریں، آپ نے امیزون سے کوئی چیز خریدی ہو تو کسٹمر سروس ایجنٹ سے بات کریں، یا آپ نے اگر کسی اے ٹی این ٹی یا ورائزن میں اگر آپ کا بل غلط آ گیا تو جب آپ کسٹمر سروس ایجنٹ سے بات کرتے ہیں تو آپ کو کبھی بھی جو ڈیزائر رزلٹ ہیں وہ نہیں ملتے. آپ کو پھر اس سے سپروائزر، پھر اس سے ڈائریکٹر سے بات کرنی پڑتی ہے. اسی طرح جب آپ کار خریدنے جاتے ہیں تو آپ کو ایونچولی جو رائٹ ڈیسیژن ملے گا وہ ملے گا اگر آپ جنرل مینیجر سے گفتگو کریں گے. اب انہوں نے سیٹ اپ اس طرح کیا ہوا ہوتا ہے کہ آپ چھوٹے سے چھوٹے لیول پہ ڈسکشن کریں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس لیوریج کم ہوتا ہے، ڈیسیژن میکنگ کم ہوتی ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے اسی لیول پہ اپنے ٹیکٹکس سارے لوز کر لیں، کیونکہ آپ بھی تو کچھ ٹیکٹکس کے ساتھ گئے ہوئے ہوتے ہیں نا. تو ان کا یہ ارادہ ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ اپنی ساری انرجی وہیں ایگزاسٹ کر دیں اور وہیں ان کا کام بن جائے. لیکن آپ کا کام یہ ہونا چاہیے، اگر آپ وائز نیگوشیٹر ہیں اور اگر آپ کو پتہ ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ ڈیسیژن میکر سے بات کریں تاکہ آپ کی جو لیوریج ہے ختم نہ ہو. کیونکہ بات یہ ہوتی ہے کہ جب بھی ڈسکشن نیگوشیشن ہوتی ہے تو اس میں کچھ انفارمیشن آپ نے شیئر کرنی ہوتی ہے، کچھ انہوں نے کرنی ہوتی ہے، کچھ ریلیکسیشن آپ نے دینی ہوتی ہے، کچھ انہوں نے دینی ہوئی ہوتی ہے. تو اگر آپ سیلز مینیجر یا سیلز ایجنٹ کے ساتھ یہ سارا ایگزاسٹ کر دیں گے تو آپ نے تو سارے اپنے جتنے بھی پتے تھے، لیوریج تھے، پھینک دیے. تو کیا کر رہے ہیں؟ وہ آپ اپنی نیگوشیشن اپنے ہاتھوں ہی لوز کر رہے ہیں. تو یہ جو پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ہم نے بات کرنی ہے ڈیسیژن میکر سے، اسٹیبلشمنٹ سے، تو ایک طرف سے تو یہ صحیح ہے بات کہ یار یہ تو ڈیسیژن میکر ہونے ہی نہیں چاہیے،
یہ ان کا فوج کا کام ہے, اسٹیبلشمنٹ کا کام ہے کہ اپنا کام کرے, اس کا گورنمنٹ سمجھ میں کیا. لیکن سر حقیقت کو بھی تو دیکھنا پڑتا ہے نا. حقیقت یہ ہے کہ یہ خان صاحب کو جو اندر بند کیا ہوا ہے اور یہ سارے جو معاملات ہو رہے ہیں, یہ بیچاری جو گورنمنٹ ہے, یہ محسن نقوی کیا کر سکتا ہے؟ ہوز محسن نقوی؟ اب تو اتنی کھل کے بات آ گئی ہے, محسن نقوی کو پرائم منسٹر کے بھی اوپر بٹایا ہوا ہے. اسی طرح قاضی فائز صاحب بیچارے کے پاس تو کوئی لیورج نہیں, اس نے اپنا سارا لیورج دے دیا کیونکہ اس نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے نا, اس نے آپ کو بیچ دیا ہے. اور وہ یہ اب تو سب کھل کے آ گیا ہے, ابھی بھی کوئی شک ہے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ کو اس وقت پھر انفارچونیٹلی جو ڈیسیژنز میکر ہیں, کیونکہ دو ہی پاورز ہیں نا اس وقت پاکستان میں, ایک تو ہے لوگوں کی پاور اور وہ 80-90% یعنی امیزنگلی اوور ویلمنگ میجورٹی 90 بلکہ اس سے بھی زیادہ پرسنٹیج جو ہے وہ خان صاحب کے پاس ہے. اور دوسری جو ہے انفارچونیٹلی جو اسٹیبلشمنٹ کی پاور, جو ہر کسی ملک میں جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی پاور ہوتی ہے. لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ جو اچھے ملک ہوتے ہیں وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کی پاور بھی عوامی نمائندوں کے پاس ہوتی ہے. انفارچونیٹلی پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کی پاور جو ہے وہ عوامی نمائندوں کے پاس نہیں ہے. یہ ہے کہ حقیقت ہے. تو اس حقیقت سے اگر ہم انکار کریں تو آپ آنکھیں بند کر لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر انکار نہ کریں تو پھر انہی سے بات کرنی پڑے گی نا. باہر کی طاقتوں کو جیسے بے نظیر صاحبہ لے کے آئیں یا جیسے نواز شریف نے باہر کی طاقتوں کا انوال کیا, تو وہ بھی ایک طریقہ کار ہے. لیکن بہتر تو یہ ہے کہ ہم آپس میں مل بیٹھ کے, چاہے غلط ہے یا صحیح ہے, انفارچونیٹلی ہمیں فیس کرنا پڑے گا ریالٹی کو. تو اس لیے خان صاحب نے اگر وہ 3 لوگوں کو نامینیٹ کر دیا ہے تو اچھی بات ہے, اور ان سے بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بات اس لیے ڈیسیژنز میکر سے کرنی پڑتی ہے کہ آپ اپنے پتے اوپن نہ کریں وہاں پہ جہاں پہ وہ آپ کو ایگزاسٹ کرنا چاہ رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ آپ ان ہرکاروں سے بات کریں جن کے پاس کوئی لیوریج نہیں ہے. اب شہباز شریف جیسا آدمی جو کہ انفارچونیٹلی ورلڈ اکنامک فورم میں جا کے اپنی ملک کی جتنی بےزتی کر سکتا ہے, وہ کہتا ہے کہ میرے ملک کے پاس یہ بھی نہیں ہے وہ بھی نہیں ہے, ہم کوئی چیز لیتے ہیں تو اس میں جو ہے ساری قرضے میں چل جاتی ہے, ہم پیسے ریٹرن نہیں کر سکتے. اور بیوقوفو, آپ گئے ہو ورلڈ اکنامک فورم میں, وہاں جا کے آپ نے اپنا پروڈکٹ بیچنا ہے, اور آپ کا پروڈکٹ کیا ہے؟ ایک تو آپ کے پروڈکٹس ہیں اور ایک آپ کا ملک ہے. آپ نے وہاں پہ اپنی جو اسٹرینتھس ہیں ان کی بات کرنی ہے. کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ جاب لینے گئے ہوئے ہوں تو آپ جا کے کہیں یار میں تو بڑا ہی نکما ہوں, میں کچھ نہیں کر سکتا, میری تو کوئی سکلز نہیں ہے, میں جب بھی کسی جاب پہ گیا ہوں میں فیل ہو کے نکلا ہوں, تو آپ کو رکھے گا کوئی؟ اب آپ اپنے ملک کو وہاں پہ پریزنٹ کرنے گئے ہو اور آپ اپنے ملک کی خامیاں بتا رہے ہو, چاہے وہ خامیاں صحیح بھی ہوں. لیکن یہ کام نہیں ہوتا ایک چیف ایگزیکٹو کا. میرا خیال ہے صرف اس بات پہ اس بندے کی چھٹی ہو جانی چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. پنجابی میں کہتے ہیں انی پی رہی ہے تو کتے چڑھ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ اندھی جو ہے وہ پیسنے والی ہے, اس کو کوئی پتہ نہیں وہ کیا پیسی جا رہی ہے. انفارچونیٹلی یہ قوم اندھی ہو گئی ہے کیونکہ یہ پیسی جا رہی ہے بیچاری, اور وہ جو کتے ہیں وہ چڑھ رہے ہیں. اور اب کتوں کی مثال خود لے لیں, مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے بتانے کی. بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی آنکھیں کھولنی پڑیں گی اور کتوں کو بند کرنا پڑے گا انفارچونیٹلی اس مثال کے مطابق. تو اب بات یہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ نیگوشیشن میں جو پہلی چیز ہوتی ہے وہ ہے آپ رائٹ ڈیسیژن میکر کے ساتھ بات کریں. تو یہ ہے وہ ریزن جس وجہ سے پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ سے, کیونکہ انفارچونیٹلی مانے یا نہ مانے وہی پاور ہے, تو اس سے بات کریں گے. ایک بات. دوسرا یہ آئیڈینٹیفائی کیا خان صاحب نے کہ صرف یہ 3 لوگ بات کریں گے تاکہ وہ دوسرے لوگوں کو یوٹیلائز نہ کریں, ایک دوسرے کے خلاف پاور کو ڈسٹریبیوٹ نہ کریں. اور دوسری بات جو نیگوشیشن میں اہم ہوتی ہے وہ ہوتی ہے بیٹھنا, بیٹر آلٹرنیٹ دین نیگوشیبل ایگریمنٹ, جس سے ہم کہتے ہیں بیک اپ. میرا بیک اپ پلان کیا ہے؟ تو آف کورس خان صاحب کا بیک اپ پلان کیا ہے؟ خان صاحب تو لا الہ الا اللہ پہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ ہے میرا مالک, میں کسی بندے کو, کسی کو, ظالم کو, جابر کو اپنا اللہ, اپنا خدا, اپنا ڈیسیژن میکر نہیں سمجھتا سوائے صرف ایک اللہ کے. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ماڈل ہے. اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صلح حدیبیہ میں کیا کیا تھا؟ اپنے دشمنوں کے ساتھ معاہدہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ اور سارے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہے ہم یہ معاہدہ ہمیں کیوں کرنے کی ضرورت ہے. وہ تو عمرہ کرنے گئے تھے, وہ واپس آنے کے لیے تو نہیں گئے تھے. لیکن کیا ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ویژن اور وزڈم سے دیکھ لیا اور اپنے دشمن کے ساتھ معاہدہ کیا, اور ظاہراً ایسے نکات پہ معاہدہ کیا جو کہ مسلمانوں کے خلاف جا رہے تھے.
یہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین سمجھتے تھے، اور یہاں تک بھی قبول کر لیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مٹا دیا، اور صحابہ نے کہا ہم تو نہیں مٹائیں گے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود محمد رسول اللہ کو مٹا دیا، اور انہوں نے لکھا محمد ابن ابی عبداللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک قبول کر لیا، لیکن پھر کیا ہوا؟ لانگ ٹرم ویژن کے حساب سے صلح حدیبیہ کا فائدہ کس کا ہوا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا۔ تو اس لیے بات چیت اگر آپ کریں اور اپنے جو بڑا نصب العین ہے اس کو اپنے سامنے رکھیں، ڈیسیژن میکرز کے ساتھ بات چیت کریں، چاہے آپ کو ایک سٹیپ پیچھے آنا پڑے، جیسے کہ صلح حدیبیہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور پھر وہ بہت بڑا سٹیپ کھولتا ہے۔ تو یہی قوموں کی زندگی ہے، اور یہی قوموں کا طریقہ کار ہے، اور یہی احسن طریقہ کار ہے۔ ورنہ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے وقت چلے جاتے اور وہ چڑھائی کر دیتے تو اس وقت ابھی اتنی زبردست اسٹرینتھ نہیں ہوئی تھی، تو کیا ہوتا؟ تو پھر وہ خون ریزی ہوتی، لیکن اس کے فوراً بعد جب فتح مکہ ہوا تو کتنی خون ریزی ہوئی؟ واہ سبحان اللہ، دنیا کی سب سے بڑا تبدیلی انقلاب آیا، اور خون ریزی آلموسٹ نتھنگ تھی، کچھ تھا ہی نہیں۔ یہ ہوتا ہے ویژنری لوگوں کا کام۔ تو اس کا آپ کا بیٹھنا، بیٹر آلٹرنیٹ دین نیگوشیبل اگریمنٹ، یعنی کہ آپ کا بیک اپ پلان کیا ہے، کہ آپ کے پاس بیٹر پلان کیا ہے۔ تو بیٹر پلان اس سے بڑا اور کیا ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے، میرے اللہ کی رحمت پہ مجھے یقین ہے، جو میری رات قبر میں لکھی ہوئی ہے وہ باہر نہیں آ سکتی۔ جب آپ کا اس طرح کا مصمم ارادہ ہو نا، تو پھر دنیا آپ کو ہرا نہیں سکتی۔ اور پرٹیکولرلی اگر آپ کا ایمان بھی ٹھیک ہے، آپ سچ اور حق اور عدل کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ساتھ آپ کے عوام ہیں، تو پھر ٹھیک ہے، دنیا کی طاقتیں ہوتی پھریں آپ کے خلاف، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا کی طاقتیں بھی جو ہیں وہ ڈری ہوئی ہیں خان صاحب سے۔ اس لیے خان صاحب چونکہ بہت اعلیٰ پائے کے لیڈر ہیں، اور اگر وہ باہر ہوتے تو اندازہ لگا سکتے ہیں اس وقت امت مسلمہ کا کیا حال ہوتا، اس وقت اسرائیل کی سچویشن کیا ہوتی، اس وقت فلسطین کا ہینڈ کیسے اپر ہینڈ ہوتا۔ اس لیے تو فلسطینی لو کرتے ہیں عمران خان سے۔ پوری دنیا میں مسلمانوں کے ایک شخص کتنا فرق ڈال سکتا تھا، لیکن یہ دیکھیں ظلم کی بات ہے کہ ہمارے پاس لیڈرز پہلے ہی کم ہیں دنیا میں، اور جو زبردست لیڈر تھا اس کو بند کیا ہوا ہے۔